جب غزالہ کے باپ نے قلعہ کو فتح کر لیا تو دوسرے دن سب کو ایک میدان میں جمع کیا۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور وہ ظالم بادشاہ بھی قیدی بنا کر، بندی بنا کر اور اس میدان میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا، ابھی تک لوگوں کو ستاتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا۔ آج یہ قیدی بنا کھڑا ہے، بندی بنا کھڑا ہے، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، تو ظلم زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آ جاتا ہے۔ آج یہ غزالہ کا باپ، اس نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کر کے اور کہا، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج وہ ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا جائے گا، آج اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بولے کہ آپ میں سے جو شخص جس کو اس نے پریشان کیا ہو، جس کی بیٹی کو اس نے پریشان کیا ہو، جس پر اس نے ظلم کیا ہو، آؤ اور اس کے منہ پر تھوک تھوک کر جاؤ۔ جب اتنا انہوں نے کہا تو سارے لوگ کہنے لگے کہ اب تھوکنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ظالم بادشاہ جو ہم پر ظلم کرتا رہا، آج ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہمارے دلوں میں ویسے ہی ٹھنڈک پڑ گئی ہے، اس سے آگے ہم کیا کریں؟ اب بس دیر نہ کریں، اس کو جلدی سے قتل کروا دیں آپ۔ غزالہ کے بوڑھے باپ نے جلادوں کو حکم دیا، لوگوں کی بات سن کر جلادوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم لوگ جلدی سے 2 گھوڑوں کا انتظام کرو۔ 2 گھوڑے لائے گئے، بہت تیز ترار تگڑے گھوڑے لائے گئے اور کہا، اس ظالم بادشاہ کا ایک پیر ایک گھوڑے میں باندھ دیا جائے، دوسرا پیر دوسرے گھوڑے سے باندھ دیا جائے اور دونوں گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے تاکہ اس کے چتھڑے چتھڑے اڑ جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا، ایک پیر کو ایک گھوڑے میں، دوسرے پیر کو دوسرے گھوڑے میں باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کو ہانک دیا گیا۔ جب گھوڑے چلے، دوڑے، تگڑے تیز ترار گھوڑے، تو اس کے چتھڑے چتھڑے اڑ گئے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کی کنیزیں جو دلالہ تھیں، جو لڑکیوں کو پھانسنے کا کام کرتی تھیں، جو بادشاہ کی بہت زیادہ عزیز تھیں، ان کو بھی سخت سزا دی گئی۔ باقی کنیزوں کو آزاد کر دیا گیا۔ غزالہ کے اس بوڑھے باپ نے اعلان کیا کہ جو بھی آزاد ہونا چاہتا ہے، جو بھی جانا چاہتا ہے، وہ چلا جائے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جو جانا چاہتا تھا وہ چلا گیا، جو رکنا جس نے چاہا وہ رک گیا۔ اب غزالہ کے اس باپ نے کہا کہ آؤ سارے لوگ اب محل میں جمع ہو جاؤ۔ محل میں جمع کیا گیا، جس کا مال بادشاہ نے ہڑپا تھا ان کا مال دیا گیا، جس کی بیٹی کو پریشان کیا گیا تھا، جس کی بیٹی قید تھی، اس کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب سب لوگ آزاد ہو گئے، سب کا مال انہیں واپس مل گیا، سب کچھ فائنل ہو گیا۔ اب شام کو جب غزالہ کے والد کو فرصت ملی تو آئے، غسل کیا، نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر اب ادھر یہ دونوں بیٹیاں ان کی انتظار میں تھیں، غزالہ اور دوسری والی جو ان کی بیٹی تھی انتظار میں تھی کہ آخر کار یہ سب ہوا کیسے، ابا اتنی فوج کے ساتھ کیسے آئے، ابا نے یہ قلعہ کیسے فتح کر لیا۔ ان کے دل میں امنگیں اٹھ رہی تھیں، سوال پیدا ہو رہے تھے کہ جلدی سے ابا آئیں تو یہ ساری بات پوچھیں کہ آپ کو تو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، آپ کیسے بچے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ان کے والد آ گئے۔ آئے تو غزالہ نے پوچھا، ابا جان آپ مجھے یہ بتائیے، یہ سوال اٹھ رہے ہیں ذہن میں، ان لوگوں نے تو آپ کو قتل کر دیا تھا، آپ یہاں تک کیسے پہنچے، پوری آپ کہانی بتائیے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹی تمہیں تو معلوم ہے غزالہ، جب ہم لوگوں کو انہوں نے قید کیا تھا، ہمارا قافلہ لوٹا تھا اور تمہیں بندی بنا لیا تھا، ہمیں بندی بنا لیا تھا، تمہیں تو انہوں نے گھوڑے پر باندھ دیا تھا، تمہیں تو لے گئے تھے، آگے آگے جب تم چلی گئی تھی تو پیچھے سے مجھے پتہ ہے کہاں لے گئے تھے، مجھے ایک بھیانک جگہ پر لے گئے، ایک اونچی پہاڑی پر لے گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے اونچی پہاڑی سے دھکا دے دیا اور ڈھکیل دیا۔ جب نیچے ہم گرے تو ہماری آنکھیں بند ہو گئیں، ہم نے مدینے والے آقا کو آواز لگائی، ہم نے اپنے آقا کو پکارا، ایسا لگتا تھا کہ ادھر ہم نے آقا کو بلایا، ادھر آقا مدد کے لیے آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مجھے اٹھا لیا ہے ہاتھوں پر اور آرام سے جا کر مجھے زمین پر رکھ دیا۔ غزالہ جیسے اوپر سے ان لوگوں نے دھکا دیا، مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے اٹھا کے زمین پر رکھ دیا، ذرہ برابر بھی مجھے چوٹ نہیں آئی۔ اتنی اونچی پہاڑی تھی کہ اگر کسی کو پھینکا جاتا تو اس کے چتھڑے بھی نہیں ملتے، لیکن قربان جائے مدینے والے پر، میں نے مدینے والے کو پکارا، اللہ پاک نے میری ایسی مدد فرمائی کہ مجھے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچا، ایسی بھیانک غار تھی
ایسی بھیانک لگتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے اب زندہ نہیں لوٹ پائیں گے، لیکن لو تو مدینے والے پہ لگی تھی، یاد تو مدینے والے کو کر رہے تھے، اور ایسی بھیانک تھی کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے اندر بھی بڑا اندھیرا تھا، بہت گھاس تھی، عجیب عجیب سی شکلوں والی وہ غار تھی، اور عجیب عجیب راستے تھے، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا وہاں پر۔ رات وہیں پر گزاری، دن ہوا، راستہ تلاش کرنے لگے، راستہ تلاش کرتے رہے، پورا دن اس بھیانک غار کے اندر گھومتے رہے، لیکن کہیں کوئی راستہ نہیں دکھا۔ لوٹ کے واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں سے چلے تھے، غار کے اندر۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے، تارے چمکنے لگے، لیکن راستہ نہیں دکھا۔ رات گزر گئی، ہم نے کیا دیکھا، دن کا اجالا پھیلا تو آواز آئی اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی، تو ہمارے دل میں کچھ امید جاگی کہ لگ رہا ہے کوئی مجھے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھا، دو شخص کمند کے ذریعے نیچے اتر رہے تھے، وہ نیچے پہاڑی کے اندر آ رہے تھے۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایسی بھیانک جگہ، ایسی بھیانک غار، یہاں پر کون آتا جاتا ہے، یہ دو شخص یہاں کس کام سے آ رہے ہیں؟ خیر وہ جب واپس آ گئے تو میں نے انہیں سلام کیا، وہ چونک گئے، مجھے دیکھ کر انہیں عجیب لگا، میں نے ان کو تسلی دلوائی کہ میں انسان ہی ہوں، آدم ذات ہی ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں۔ تو جب وہ مجھ سے متفق ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں پر؟ میں نے ان کو بتا دیا جو بھی میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایک دوا ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں جو اسی غار میں یہی ملتی ہے، جو ایسی دوا ہے کہ کیسا بھی زہر انسان کے پھیل گیا ہو، وہ دوا اگر اس کو پلا دی جائے یا لگا دی جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ دوا یہی ملتی ہے، یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ اور انہوں نے مجھے بھروسہ دلایا کہ میں یہاں سے وہ دوا حاصل کر کے، وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے آپ کو اوپر ضرور لے چلوں گا۔ وہ دونوں لوگ جب دوا حاصل کر لی انہوں نے تو وہ اوپر جانے لگے، مجھے غار میں ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ یقین کرو ہم لوگ اوپر پہنچ کے نیچے کمند بھیجیں گے، تم اس کے ذریعے سے پھر اوپر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، کہ دونوں لوگ اوپر چلے گئے۔ اوپر جا کر انہوں نے کمند پھینکی نیچے، اسی کمند کے ذریعے سے میں اوپر آیا تو ان لوگوں نے بہت عزت و تعظیم کی، بہت زیادہ عزت دی، اپنے شہر لے گئے، وہاں پر میں رہتا رہا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، جاؤ قسطنطنیہ چلے جاؤ، ترکی کا بادشاہ تمہارا بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہے، جاؤ تم وہاں جاؤ، وہ تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا منتظر ہے، بس اب دیر نہ کرنا، اس بادشاہ سے ملنے چلے جاؤ۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اور جیسے خواب سے بیدار ہوا، میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، میرے رونگٹے کھڑے تھے کہ آج میں نے سرکار کا خود دیدار کر لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے میں وہاں سے روانہ ہوا، میں قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا، جیسے ہی اندر داخلہ لے رہا تھا، جیسے ہی اندر داخل ہو رہا تھا کہ دربان نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، بادشاہ آپ کا بڑا دنوں سے منتظر ہے، بادشاہ آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے، جاؤ بادشاہ سے ملاقات کر لو۔ میں نے سوچا بادشاہ مجھ جیسے انسان کا منتظر ہے، میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، بادشاہ میرا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ بڑی دل میں امنگ اٹھ رہی تھی۔ ایک عام انسان ہوتا ہے نا، عام انسان، اور اسے کوئی بڑی ہستی یاد کر لے، کوئی بڑی ہستی اسے پوچھ لے، اس کا ذکر کر دے تو عجیب اسے لگے گا کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، پھر یہ اتنی بڑی ہستی مجھے کیسے جانتی ہے؟ اس سے نہ میری ملاقات ہوئی، نہ کبھی اس سے ملے، یہ میرا نام جانتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں تو عجیب سا لگے گا۔ میرے حال میں اندر داخل ہوا، جیسے ہی میں بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے گلے سے لگا لیا، اور میں نے دیکھا جب سر اٹھا کے تو پوری فوج تیار تھی، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، سارے لوگ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگ پر نکلنے والے ہیں، سب اپنی تلواروں کو لہرا رہے تھے۔ میں دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، دل میں ایک عجیب جنون پیدا ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس لشکر کو دیکھو، یہ تمہارا ہی لشکر ہے۔ میں نے یہ سنا تو اور زیادہ میں جنون میں آ گیا، اور زیادہ میرے اندر ایسا لگتا تھا ہمت و طاقت آ گئی ہے۔ بادشاہ سے میں نے پوچھا آپ ہمارے منتظر کیوں تھے، آپ ہمارا
इंतज़ार क्यों कर रहे थे? हम आपको जानते नहीं, आप हमें जानते नहीं, फिर आप कैसे मुंतज़िर? तो बादशाह ने कहा, सुनो, जैसे तुम्हारे ख्वाब में मदीने वाले आए थे वैसे मेरे ख्वाब में भी मदीने वाले आए थे। मेरे ख्वाब में आके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ शख्स है आपके पास आएगा और अपनी फ़ौज के साथ उसे सिपह सालार बना के उस जगह भेजना जिस जगह का बादशाह बड़ा जालिम है, जो बादशाह बड़ा जुल्म करने वाला है। 6 महीने के बाद शादी करता है और 6 महीने के बाद अपनी बीवी को कैद खाने में डलवा देता है। वो बहुत जुल्म करने वाला बादशाह है। उसी जालिम बादशाह के लिए ये आपका लश्कर तैयार है। आप इस अपने लश्कर के साथ जाओ, आप इनके सिपह सालार हो, वहाँ मुकाबला करो। और तुम्हारे लिए पहले ही बशारत मिल गई है कि तुम वहाँ कामयाबी हासिल करोगे, तुम्हारी ही वहाँ फतह होगी। अब जाओ इन नौजवानों के साथ। तो बेटी मैं वहाँ से निकला उन तमाम लश्कर के साथ, उन तमाम अपने जवानों के साथ, और उनका सिपह सालार बनकर इस महल तक आया। महल पर हमला बोला, बादशाह को कैद करके उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया, उसको कत्ल करवा दिया। और यहाँ जितनी कनीज़ें थीं सबको हुक्म दे दिया कि आज़ाद हो जाओ, जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए, जिसका माल था उसको दे दिया। बेटी बस मेरा इतना ही काम था। और उस बादशाह ने मुझसे कहा था कि जब कामयाबी हासिल हो जाए, फतह हासिल हो जाए, तो उस जगह कोई नेक अदल वाले इंसान को बिठाना, बादशाह बनाना। थोड़ा सा काम बेटी और बचा है, उसको करने के बाद हम लोग अपने घर आराम से चलेंगे और जैसे रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। इतना कह के गज़ाला के वालिद उठ के चले गए और हुक्म दिया कि सारे लोग महल में जमा हो जाएं। सब लोग महल में जमा हो गए। जमा होने के बाद उन्होंने ऐलान किया और एक ऐसे शख्स को बादशाहत दी, एक ऐसे शख्स को बादशाह बनाया जो अल्लाह वाला था, हर वक्त इबादत में लगा रहता था, उसे लोगों की फ़िक्र थी। नेक इंसान को बादशाह बना दिया और कहा आज से ये तुम्हारा बादशाह है, यही तुम्हारी देखभाल करेगा। और आज से वो जालिम बादशाह ख़त्म हो गया, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब सब नए कानून बनेंगे, अब तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करने वाला नहीं है। अपनी आज़ाद ज़िंदगी से जियो, बस अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करो, नमाज़ें अदा करो। बस इतनी सी ये कहानी थी, अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने बयान की। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।